الكريم أما بعد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی اس آیت کے حوالے سے کچھ بات کروں، سب سے پہلے جو آج سے 2 دن پہلے میں نے کس آیت پر بات کی تھی اس میں سے ایک آیت میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے اوپر جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو پہلی چیز گویا اس آیت کے اندر اور اس دن کے مضمون کے اندر ہمیں معلوم ہوا تھا کہ سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو ہم نے کس سے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہماری بڑھ سکتی ہے، کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ جب تک کہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر جڑ نہ پکڑ۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے تو سارے اقرار کرتے ہیں لیکن جب تک دل اور انسان کی نگاہ یہ مسلمان نہ ہو جائے، علامہ اقبال کہتے ہیں اس وقت تک پھر کوئی اس کا اعتبار نہیں۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آدمی پورے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان رکھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے پچھلی گفتگو پر کی تھی کل، اس میں کیا فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی پانا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ فلاح حاصل کرے۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی اور نجات۔ لیکن فلاح کا جو پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ اس آیت کے اندر بڑے واضح انداز میں اور کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے۔ کون؟ جو مومن ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوئی کہ مومنوں کے علاوہ کوئی اور فلاح نہیں پا سکتا۔ سب سے پہلے کیا معلوم ہوا جی؟ فلاح کون پائے گا؟ جو مومن ہے، یعنی میرے اوپر ایمان لانے والا۔ لیکن مومن بھی کون؟ اب ساتھ ایک اور شرط اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی مومن، پہلی شرط مومن ہونا، اور دوسرا نمازی ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ نمازی بھی وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی فلاح پانے کے لیے اور نجات کے لیے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جب کبھی ان کا گزر کسی لغو اور فضول بات سے ہوتا ہے یا ایسے کام جہاں فضولیات ہو رہی ہوں، کوئی ایسے کام ہو رہے ہوں کہ جو فضول کام ہو، جب وہ وہاں سے گزرتے نہ تو خود وہ ایسے کام کرتے ہیں اور نہ ہی ایسی جگہوں سے جہاں فضول کام ہو رہے ہوں وہاں سے گزرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کر کے وہاں سے توجہ ہٹا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو گویا آج کی اس گفتگو میں ہمیں اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فلاح حاصل ہو، ہم نجات پا سکیں، کامیاب ہو سکیں، تو پہلی شرط ہے ایمان لانا، اور دوسری شرط ہے اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ بیہودہ اور فضول کاموں میں نہ خود پڑنا اور نہ ہی کہیں اگر ایسے کام ہو رہے ہوں تو ان کے اندر شریک ہونا اور ان کے اندر متوجہ ہونا، بلکہ اس سے اعراض برتنا۔ اب یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں، کل جو ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ جس میں احسان کی تعریف اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ احسان کیا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو کس طرح کرو؟ ایسے کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ کیفیت تمہاری حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم اس طریقے سے عبادت کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنی نماز جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور کوئی بھی عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکو گے۔ اور بالکل اسی طرح یہ روزہ، اب چونکہ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عام طور پر تقریباً اکثر لوگ کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ بہت ساری چیزوں سے روک دینے کی مشق ہمیں کراتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ جب آپ 1 مہینے تک ان چیزوں سے رکیں گے تو انشاءاللہ باقی زندگی اور سال جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے رک پائیں گے۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، اکثر ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کا جو ہے وہ
شمولیت رہتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی فرما دیا, اور کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا, فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس آدمی کا کھانا اور پینا چھڑا دینے کی. وہ فضول خموش رہتا ہے, بالکل کھاتا پیتا نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوگا کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور اگر باقی خراب کاموں کے اندر مبتلا رہتا ہے, صرف کھانے پینے سے رک جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روح سے کہ ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو دیگر برائیوں سے بھی بچانا ہے. ورنہ ایک اور حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی فائدہ نہیں دیتا, اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو راتوں کا یہ قیام کرنا سوائے رات جگے کے اور سوائے جاگنے کے کوئی فائدہ نہیں دیتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان اور خصوصاً روزے کی روح ہے, اس روح کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر ہم پا سکیں گے اور حقیقی روح ہمیں حاصل ہو سکے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے. دعا کریں.